السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ان دنوں ہم جس نظم کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہے جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی پہلی نظم، جو کہ ایک حمد ہے اور اس کے شاعر ہیں مظفر وارثی۔ آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے اور دیکھتے ہیں شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 6 ہے: کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہر لغت تاج وقار کا مطلب ہے عزت کا تاج دینا یا عزت ملنا، بخشنا دے دینا عطا کرنا، ذلت کے غار ذلت یا رسوائی کی انتہا، شدید توہین بہت بے عزتی، ماتھا یعنی پیشانی، مہر قدرت قدرت کی مہر مراد ہے تقدیر یا قسمت، ماتھے پر مہر قدرت لگانا تقدیر لکھنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا: عزت اور ذلت دینے والا بھی خدا ہے اور تقدیر لکھنے والا بھی خدا ہے۔ تشریح میں پہلے مظفر وارثی کا تعارف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے نعت گوئی میں بہت شہرت حاصل کی اور نظم اور غزل میں اپنے منفرد اسلوب کی وجہ سے وہ خاص پہچان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زبردست آواز سے نوازا تھا اور حکومت پاکستان نے کی طرف سے انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، زیر نظر شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی قدرت کاملہ، اس کی شان بے نیازی کو بیان کر رہا ہے۔ ایک حوالہ شعر دیکھیے: چار سو بکھرے ہوئے ہیں تیری قدرت کے جلوے، اس جہاں سے اس جہاں تک اور کوئی ہے کہاں۔ تو اسٹوڈنٹس، پہلے مصرعے میں تاج وقار اور ذلت کے غار جیسے الفاظ قرآن پاک کی اس آیت کی ترجمانی کرتے ہیں جس میں میرے رب نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ لہٰذا بقول شاعر عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں بلند مرتبہ بادشاہت اور عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یہاں پر تاج وقار اور ذلت کے غار متضاد مرکبات ہیں، یعنی اللہ ہی بلندی اور پستی عطا کرنے والا ہے۔ حوالہ کا ایک شعر دیکھیں: میں ذرہ کم تر تھا مگر تیرے کرم نے ایک وسعت صحرا مجھے تا حد نظر دی۔ دوسرے مصرعے میں مہر قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی تقدیر کا لکھا ہوا۔ جس طرح مہر کسی چیز کی صداقت یا ملکیت کی نشاندہی کرتی ہے، اسی طرح میرا رب ہماری قسمت پر اپنی قدرت کی مہر ثبت کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بے پناہ اختیار کو بیان کر رہا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو نہ اپنی عزت پر غرور کرنا چاہیے اور نہ کسی کی ذلت پر اسے حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب فیصلے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ سر خمیدہ ہے تیرے سامنے اور یوں ہی رہے، عجز بڑھتا ہی رہے، اس میں یہ خم قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ۔